معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے۔ سب ہیڈنگ: پچھلی شب میں نے انارکلی کو خواب میں دیکھا۔ پچھلی شب میں نے انارکلی کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں اس لیے دیکھا، وہ بیچاری فوت ہو چکی ہے، اس لیے خواب کے علاوہ کہاں نظر آئے گی؟ اگر وہ زندہ ہوتی تب بھی خواب کے علاوہ اسے دیکھنا، یعنی اکبر اعظم کے قلعہ لاہور کے شیش محل میں کسی خوابگاہ میں چوری چھپے داخل ہو کر اسے دیکھنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہوتا۔ لیکن ٹھہریے، مجھے ذرا سوچ لینے دیجیے۔ شاید میں نے اسے خواب میں نہیں، حقیقت میں دیکھا، لیکن جو کچھ وہ کر رہی تھی وہ خواب لگتا تھا، اس لیے کہ انارکلی سمندر کے کنارے اٹکیلیاں کرتی ہوئی کبھی مسکراتی اور کبھی ان کی یاد میں ٹھنڈی اور مرطوب آہیں بھرتی سیپیاں چن رہی تھی۔ جی نہیں، مجھے اس کے سیپیاں چننے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا پارٹ ٹائم مشغلہ ہو سکتا تھا۔ اس کے فل ٹائم مشغلے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا؟ مجھے تو اپنی تاریخی جہالت پر اعتراض ہے کہ مجھے قطعی طور پر شائبہ بھی نہ تھا کہ انارکلی صاحبہ حرم سرا سے فرار ہو کر لاہور سے کراچی تک کسی اونٹ وغیرہ پر مسلسل سواری کر کے کراچی کے آس پاس صرف سیپیاں چننے کے لیے جایا کرتی تھی۔ آپ بے شک یقین نہ کریں، لیکن پچھلی شب لاہور قلعہ کے دیوان عام میں، یا شاید یہ دیوان خاص تھا کیونکہ یہاں صرف خاص لوگ مدعو تھے، روشنیوں کی مدھم رومان میں انارکلی کا بیلے یا مائم یا ڈرامہ یا تریبیہ یا المیہ سٹیج کیا جا رہا تھا، اور انارکلی سمندر کے کنارے ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ جب میں قلعہ لاہور کے روشن بامو در پر ایک اداس نظر ڈالتا، اداس ہونا اس لیے ضروری تھا کہ میں ایک تاریخی رومانی المیہ دیکھنے جا رہا تھا، دیوان عام کی جانب بڑھ رہا تھا، تو میرے ارد گرد نہایت نفیس اور بوتیکی پوشاکوں میں ملبوس لاہور کے ایلیٹ قلعہ کی محرابوں اور ستونوں کو اس انداز سے ایک مربیانہ نگاہ سے نوازتے تھے جیسے ان پر کوئی احسان کر رہے ہوں۔ یقیناً ایسی متمول اور تاریخی شعور کی حامل جینٹری اس سے پیشتر اس مڈل کلاسیے قلعہ کے نصیب میں نہیں آئی تھی۔ آس پاس کے سبزہ زاروں میں مقامی موسیقار اور رقاص اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن مدعوئین میں سے کوئی بھی ان کے قریب نہ جا پایا تھا، صرف ایک شابشی انداز میں ہاؤ ویری کیوٹ کہہ کر آگے بڑھ جاتے تھے، کیونکہ وہاں انارکلی ان کی منتظر تھی۔ دیوان عام کے سامنے معززین کے لیے، جن میں میرا خیال تھا میں بھی شامل ہوں، نہایت پرتکلف اور سجی ہوئی میزیں منتظر تھیں۔ میں نے ایک خالی کرسی اسپاٹ کی اور اس پر بیٹھ گیا، اور ٹانگیں چوڑی کر کے بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے مجھے انتہائی پرخشونت لہجے میں کہا، یہ میز مخصوص ہے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ کس کے لیے مخصوص ہے؟ انہوں نے مزید پرخشونت ہو کر کہا، سیکرٹری صاحب کے لیے۔ میں وہاں سے اٹھا اور ایک اور کرسی پر ابھی تشریف رکھنے کو ہی تھا کہ ایک خاتون گرج کر بولی، دیکھتے نہیں اس میز پر ریزروڈ کی تختی لگی ہے؟ میں نے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ کس کے لیے۔ وہ یقیناً کسی ہائی اپ کی اہلیہ محترمہ تھیں جن کے بال بچے ابھی کسی سیلون میں ہیئر ڈو کروا رہے تھے۔ چوتھی کوشش پر بھی میرا یہی حشر ہوا، لیکن یہاں میں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، دیکھیے جناب، مجھے بھی یہاں مدعو کیا گیا ہے اور میرے پاس بھی دعوت نامہ ہے، اگر پسند فرمائیں تو دکھاؤں۔ یہ صاحب جو 4 کرسیاں گھیرے ہوئے تھے 3 پیس سوٹ پہ ملبوس تھے، انہوں نے مجھ پر ایک نظر ڈالی
اور میرے کرتے شلوار کو دیکھ کر جان گئے کہ میں کوئی مڈل کلاس یا عوام الناس ہوں اور نہیں جانتا کہ کس سے مخاطب ہوں، اسی لیے بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کلام کرنا مناسب نہ جانا اور برابر کی میز پر براجما ایک خاتون سے کہنے لگے، ہیلو شیری بھائی، تم تو آج بہت زبردست لگ رہی ہو۔ شیری نے کندھے سکیڑ کر کہا، میں تو ہمیشہ ہی زبردست لگتی ہوں، تم نے غور سے آج دیکھا ہے۔ میں نے اس خاتون کو غور سے دیکھا۔ ان رومان پرور مدھم روشنیوں میں بھی وہ خاصی خوفناک لگ رہی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حسن دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے، تو دیکھنے والے کی نظر اگر بہت ہی کمزور ہو تو بھی شاید وہ زبردست نہ لگیں۔ بہرحال میں اب منہ اٹھا کر اپنے لیے کوئی نشست تلاش کرنے لگا، اور وہاں صرف میں ہی سرگرداں تھا۔ ٹیلی ویژن کا جنرل مینیجر اور دیگر زعما بھی نشستیں تلاش کر رہے تھے۔ لاہور میں ایک زمانے میں رواج تھا کہ جب کبھی ہم جیسے ماجیگا میں فلم دیکھنے کے لیے جاتے تو غربت طالب علمی کے ذوق سے صرف 10 آنے والا ٹکٹ افورڈ کر سکتے۔ سینما ہاؤس پہنچ کر کسی ایسے ایکسپرٹ کا چناؤ کیا جاتا جو سرکس کے بازیگروں کی طرح 10 آنے کی کھڑکی پر حملہ آور ہوتا، جم غفیر کے سروں پر سے کلا بازیاں لگاتا اور اس دوران ان کے گھونسے اور گالیاں سہتا ٹکٹوں کی کھڑکی کی سلاخوں کو جا گرفت کرتا اور ایک آدھا ٹکٹ حاصل کر کے ایک فاتح کی حیثیت سے واپس آ جاتا۔ اس فاتح کو فوری طور پر ہال میں بھیج دیا جاتا اور وہ بہترین نشستوں پر ایک چادر پھیلا کر انہیں ان ساتھیوں کے لیے مخصوص کر لیتا جو بہت بعد میں ٹکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے۔ مجھے از حد مسرت ہوئی کہ لاہور نے اپنا مزاج نہیں بدلا تھا۔ یہاں لاہور کے شاہی قلعہ میں معززین شہر بالکل اسی ادا سے 10 آنے والے انداز میں نشستوں پر قابض ہو کر اپنے ساتھیوں کے لیے مخصوص کر چکے تھے۔ چنانچہ میں منہ اٹھائے کسی خالی نشست کو تلاش کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے ٹیلی ویژن سیکیورٹی کے ایک اہلکار کو مجھ پر رحم آ گیا اور مجھے ایک ایسی میز پر جگہ مل گئی جس کے گرد ایک نہایت خوشبودار ان کراؤڈ براجمان تھا۔ میں ان میں بالکل آؤٹ تھا۔ آہستہ آہستہ تمام روشنیاں گل ہو گئیں۔ بادشاہی مسجد کے گنبدوں اور میناروں کو کسی ایسے لائٹ اینڈ شیڈ کے ماہر نے روشن کیا تھا کہ وہ ایک آسمانی عمارت لگ رہی تھی۔ گنبد افلاک میں جیسے تیرتی ہوئی قلعے کے برج اور فصیل بھی ایک عجیب ناقابل یقین خوبصورتی کا تاثر دے رہے تھے۔ یکدم ساؤنڈ سسٹم پر ایک نسوانی آواز نے انتہائی گاڑی انگریزی میں بیلے کے آغاز کے طور پر چند رسمی فقرے کہے۔ چند پوشیدہ روشنیاں ظاہر ہوئیں۔ 2 سیاہ پوش ماتمی خواتین دیوان عام سے نکل کر سامنے آئیں اور ایک مدھم حرکتوں والا رقص کیا۔ اس کے بعد جھروکے میں سے سفید پوش انارکلی ہستی مسکراتی نیچے آئی اور بیلے کا آغاز ہو گیا۔ پس منظر میں موسیقی کے ساتھ ایک خاتون کی آواز میں انارکلی کے احساسات کو بیان کیا جانے لگا اور انارکلی اپنی حرکتوں سے یعنی رقص کی حرکتوں سے ان کا اظہار کرنے لگی۔ کلچر کراؤڈ دم بخود بیٹھا تھا کیونکہ ان کے سامنے کلچر کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ میری میز پر چند منٹ کی دم بخودی کے بعد دھیمے لہجوں میں گفتگو شروع ہو گئی۔ ڈولی ڈارلنگ، تم نے انارکلی کے جھمکے دیکھے ہیں؟ ہاؤ کیوٹ! آم شور نکلی ہیں ممی۔ نہیں اصلی ہوں گے۔ آفٹر آل وہ ایک شہزادی تھی۔ شہزادی؟ لیکن ممی مجھے پتا نہیں، کس نے بتایا تھا کہ وہ سیلو گرل تھی؟ ایک تو تمہیں اپنے کلچر کا پتہ نہیں ڈولی ڈارلنگ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ شہزادی تھی یا کنیز؟ تم ذرا اس کے کیوٹ سے پاؤں تو دیکھو، اور دیکھو وہ سمندر کے کنارے کھڑی ہے ڈوبنے کے لیے۔ ہاؤ ٹریجک! اور اب کتنی اداس ہو کر سپیاں چن رہی ہے۔ یہ ان سے اپنے لیے ایک بریسلٹ بنائے گی۔ لیکن یہ تھی کون انارکلی؟ میں بتاتی ہوں سلی گرل، ایک اور خاتون نے
اپنا ڈائمنڈ کا بریسلیٹ ذرا نمائش کر کے کہا، یہ پتہ نہیں کون تھی، لیکن یہ ہمارے کلچر میں ہے، سلی گرل۔ ان آرگنائزرز کو چاہیے تھا کہ کوئی پمفلٹ وغیرہ میں بتاتے کہ یہ پور ڈارلنگ کون تھی۔ میرا خیال ہے وہ بازار نہیں، انارکلی بازار تو اس کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن ہے۔ ایک نوجوان گیسو دراز چوئنگم چباتے ہوئے نوجوان نے اس خاتون کے کندھے پر دھپ لگائی، یار تمہیں تو شکاگو میں داخلہ مل چکا ہے، تو تم نے کون سا پاکستان واپس آنا ہے؟ یار forget انارکلی۔ نو وے ٹونی، شی از مائی کلچر۔ ہماری میز کے پیچھے ایک اور میز کے گرد چند مقامی سے لوگ بیٹھے تھے۔ وہ پہلے تو بڑے انہماک سے بیلے دیکھتے رہے، پھر جمائیاں لینے لگے۔ میں نے کہا، تارڑ صاحب۔ ان میں سے ایک نے ذرا قریب ہو کر کہا، وہ شہزادہ سلیم کب آئے گا؟ اسے کیا کرنا ہے آ کر؟ کمال کرتے ہو، وہ آئے گا اور انارکلی سے عشق کرے گا تو سٹوری آگے بڑھے گی نا۔ بھائی جان، یہ بیلے ہے اور اس میں صرف انارکلی ہی آئے گی اور جائے گی۔ بھاجی، اس کے ساتھی نے کہکہا لگایا اور اس کے کہکہے کو کراؤڈ نے ناپسندیدگی سے نوازا۔ بھاجی، وہ پھر سرگوشی میں بول بیٹھا۔ میں نے کہا، وہ اکبر بادشاہ کب آئے گا؟ وہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب عالی؟ جب تک انارکلی اور شہزادہ سلیم عشق کرتے پکڑے نہ جائیں اور اکبر بادشاہ ان کے سروں پر کھڑے ہو کر گرجدار آواز میں شیخو نہ کہے تو ڈرامہ نہیں بنتا۔ اوئے، وہ آ کر شیخو نہیں کہتا، شیخو کہتا ہے۔ سلیم کا لاڈ کا نام ہے، وہ اپنا شیخو پورا نہیں ہے، اسی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ پر یار، کوئی کنیزیں، کوئی دربار شربار، کوئی مغل ٹھاٹ باٹ، کوئی تو ہونا چاہیے۔ شہزادے کے ابا جی آ کر ذرا اسے پھینٹی لگائیں کہ نالائق شہزادے اوئے کنیز کے ساتھ پیچ لڑاتا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، یہ ماڈرن ڈرامہ ہے، ڈانس ڈرامہ، اس میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ شیشی۔ کسی ثقافتی ایکسپرٹ نے غصے سے انہیں چپ رہنے کی اور مجھے بھی خاموش رہنے کی تلقین کی۔ دونوں سیاہ پوش خواتین ایک سیاہ چادر پکڑے انارکلی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ انارکلی اس سیاہ چادر کے پیچھے روح پوش ہو جاتی ہے اور دیوانے عام کے سائے میں بیٹھے لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ پیچھے سے پھر آواز آئی، بھائی جان، ابھی انارکلی کو دیوار میں نہیں چنا جائے گا۔ دیوار کدھر گئی؟ میں نے بیزار ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ انارکلی دیوار میں چنی جا چکی ہے۔ یہ سیاہ چادر دیوار کی نمائندگی کر رہی تھی۔ ایک تو آپ کو اپنے کلچر کا کچھ پتہ نہیں۔ تب میں نے دیکھا کہ جن کو اپنے کلچر کا پتہ تھا وہ لوگ کھانے کی میزوں کی جانب یوں تیزی سے بھاگے جا رہے تھے جیسے جنم جنم کے بھوکے ہوں۔ انارکلی کو کسی نے نہ پوچھا کہ بی بی تم بھی کچھ کھاؤ گی؟ سب ہیڈنگ، جنریشن گیپ اور انسانی ہڈیاں۔ میرے ایک عزیز دوست ناصر کے گھر میں ان دنوں ہر طرف انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری پڑی ہیں۔ ناصر کاظمی کے گھر کی دیواروں پر تو اداسی بال کھولے سو رہی تھی۔ غالب بیاباں میں تھے اور ان کے گھر میں بہار آئی تھی، لیکن میرے دوست کے گھر میں جی ہاں انسانی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی قتل وغیرہ کی واردات نہیں ہوئی ہے۔ دہشت گردی یا مشترکہ بوسنیائی قبروں کا بھی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ڈائننگ ٹیبل پر ہڈیاں، جیسے ابھی ابھی کوئی آدم خور ڈنر انجوائے کر کے گیا ہے۔ نہیں، کوئی جادو ٹونے کا بھی سلسلہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ان کا خیال ہے کہ یہ جنریشن گیپ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس زمانے کی برقرفتاری کی وجہ سے جنریشن گیپ کی اصطلاح کالعدم ہو چکی ہے۔ اب تو جنریشنز کے درمیان گیپ نہیں، گلیکسیز ہیں، زمانوں کے فاصلے ہیں، اور اسی لیے بزرگ حضرات اور بچہ لوگ کے تعلقات از حد کشیدہ ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، اور اس میں قصوروار کوئی بھی نہیں۔ جب ہم بچہ لوگ تھے تو ہمارے اور بزرگوں کے درمیان گیپ کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ تختی لکھتے تھے اور قلم دوات استعمال کرتے تھے،
اور ہم نے ترقی کی اور ہمارے ہاتھ میں پین آ گیا، جسے پتہ نہیں کیوں فاؤنٹین پین کہا جاتا تھا، اور بزرگ اسے شدید ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک زیڈ کی نب کو دوات میں متعدد ڈوبے دے کر نہ لکھا جائے، ہینڈ رائٹنگ خوبصورت نہیں ہو سکتی، اور پین سے حرف نہیں کیڑے مکوڑے جنم لیتے ہیں۔ ریڈیو پر فلمی گانے سننا سخت مخرب الاخلاق حرکت تھی، اور سینما دیکھنے والوں کو کسی حد تک اخلاق باختہ سمجھا جاتا تھا۔ بزرگ چاہے کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو، اس سے اختلاف کرنا ممکن ہی نہ تھا، اور کھڑے ہو کر کھانا تو بدتمیزی کی انتہا تھی۔ اسی قسم کے چھوٹے موٹے گیپ اور بھی تھے۔ ہمارا خیال کہ جب ہم جوان ہوں گے اور پھر بزرگ ہوں گے تو اپنے بچوں کے درمیان اس گیپ کو بھی ختم کر دیں گے، لیکن ہم بزرگ ہوئے اور بچوں کو دیکھا تو وہ کسی اور دنیا کے باشندے تھے۔ نہ ہم ان کی زبان سمجھ سکتے تھے اور نہ ان کے رویے۔ پشن بٹن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور جینیٹنگ انجینئرنگ ایسی عجیب و غریب اشیاء تھیں کہ وہ ہماری کھوپڑی میں فٹ ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارا بدن اور ذہنی رویہ ان کے ساتھ ہم آہنگ ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ ایک شام میں اور میرے بچے محترم شفیق الرحمان کے گھر میں ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ شفیق صاحب ہمارے پسندیدہ مصنف بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، اور ہم کبھی کبھار ان کی خوبصورت رفاقت سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان کے گھر پر اجتماعی دھاوا بول دیتے تھے۔ اب جو بھی پروگرام چل رہا تھا، شفیق صاحب اپنی شوق شرٹ، برموڈا شارٹ اور جاگرز شوز سمیت اسے بڑے انہماک سے دیکھے چلے جا رہے تھے۔ بچوں نے کچھ دیر صبر کیا اور پھر اینی کہنے لگی، انکل آپ کے ٹیلی ویژن پر بس ایک ہی چینل ہے۔ شفیق صاحب اشارہ سمجھ گئے اور مسکراتے ہوئے اٹھے، کمرے کے کونے میں رکھے ٹیلی ویژن تک گئے، چینل تبدیل کیا اور واپس آ گئے۔ چند لمحوں بعد سمیر نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، انکل اور کوئی چینل نہیں ہے؟ شفیق صاحب پھر اٹھے تو سلجوقی نے کہا، انکل آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول نہیں ہے؟ شفیق صاحب کہنے لگے، بھائی وہ تو ہے لیکن میں اسے استعمال نہیں کرتا۔ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے جب چینل بدلنے کے لیے بٹن دباتا ہوں تو سخت الجھن ہوتی ہے کہ آنکھ جھپکتے ہی اسکرین پر دنیا بدل جاتی ہے۔ ایک لمحے میں آپ ایک مولانا کو دیکھ رہے ہیں اور پھر وہاں میڈونا کا رقص ہو رہا ہوتا ہے، کبھی مار کٹائی کا منظر چل رہا ہے، اور بٹن دبائیں تو انسانی لاشوں کی بجائے روسٹ مرغ نظر آ جاتا ہے جو کسی کھانے پکانے کے پروگرام کا حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ میں ان یکلخت ذہنی جھٹکوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹیلی ویژن پر اول تو میں کوئی ایک چینل دیکھتا ہوں، اگر اسے بدلنا ہو تو آرام سے اسکرین پر نظر جمائے اٹھ کر ٹیلی ویژن تک جاتا ہوں اور پھر دوسرے چینل کی تصویر کو دیکھتا ہوا اپنی کرسی پر واپس آتا ہوں، اور اتنی دیر میں تبدیلی کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بعد میں کسی ایک بچے نے بے حد افسوس سے کہا، اتنے اچھے انکل ہیں، اتنے اچھے ادیب ہیں، لیکن بیکورڈ بہت ہیں۔ اور یہ اس انکل کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا تھا جو اپنے زمانے کے سب سے ڈیشنگ، خوبرو اور ماڈرن نوجوان تھے۔ لوگ باغ مکھیوں کی طرح ان پر مرتے تھے۔ تعلیم انگلستان میں بھی حاصل کی، جنرل کے عہدے پر ریٹائر ہوئے، 3 نسلوں کے پسندیدہ ادیب ہیں، اور اب بھی جاگنگ کرتے ہیں اور باکسنگ پریکٹس کرتے ہیں۔ اگر وہ بیکورڈ ہے تو ہم پتہ نہیں کیا ہے۔ بچہ لوگ VCR فلم دیکھتے ہیں تو ایک ہاتھ میں ریموٹ ہے، دوسرے میں سینڈوچ، اور تیسرے گھنٹے کی فیچر فلم کا جھٹکا کر کے 15 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ بچہ لوگ VCR فلم دیکھتے ہیں تو ایک ہاتھ میں ریموٹ ہے، دوسرے میں سینڈوچ، اور 3 گھنٹے کی فیچر فلم کا جھٹکا کر کے 15 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ کم اور کمپیوٹر کے ساتھ دوستی زیادہ ہے، انٹرنیٹ اور ای میل سے کم بات نہیں کرتے، اور اسی لیے ان کی باتیں ہماری ناقص عقل میں نہیں آتی۔ ہم ٹھہرے اس زمانے کی مخلوق
جب ہیروئن ایک ہی پوز میں کاغذی پھولوں میں سجی ایک ٹہنی کو تھامے 2 آہوں اور 3 سسکیوں کے ساتھ پورا گانا گا کر فارغ ہو جاتی تھی۔ اب جو گانے دیکھتے ہیں تو ہیروئن پر نظر نہیں ٹھہرتی، وہ خود ٹھہرے تو نظر ٹھہرے، اور سکرین پر منظر اتنی تیزی سے بدلتے ہیں اور الٹ پلٹ ہوتے ہیں کہ اکثر گمان گزرتا ہے کہ ٹیلی ویژن کی ٹیوبیں جل گئی ہیں، لیکن بات تو اس عزیز دوست سے شروع ہوئی تھی جس کے گھر میں ہر طرف انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان کی بیگم کیلولہ فرمانے کے لیے بستر میں لیٹی ہیں تو کمر میں کوئی شے چبھتی ہے، وہ اسے ٹٹول کر باہر نکالتی ہیں تو انسانی ٹانگ کی ایک ہڈی بو یا ہو قسم کا نعرہ لگا کر بستر سے باہر آ جاتی ہیں، اور ڈائننگ ٹیبل پر بکھرے انسانی اعضاء کا تذکرہ تو میں کر چکا ہوں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ جنریشن گیپ ہے۔ میں نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ موصوف کی لاڈلی بیٹی نے حال ہی میں ایک میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہے، اور چونکہ بے حد پڑھاکو قسم کی چیزیں ہیں اس لیے انہوں نے ذاتی طور پر انسانی ہڈیاں اور ڈھانچے کہیں سے حاصل کیے ہیں اور ہمہ وقت ان کے مطالعے میں مصروف رہتی ہیں۔ جہاں بیٹھتی ہیں ہڈیوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، اٹھتی ہیں تو ایک آدھ ہڈی وہیں رہ جاتی ہے۔ والدہ صاحبہ کچن میں چاولوں کو دم دینے جاتی ہیں تو دیچکے کے ڈھکن پر ایک ہڈی تل ملا رہی ہوتی ہے۔ احتجاج کرتی ہیں تو بیٹی ہڈی اٹھا کر ان کی گود میں رکھ دیتی ہے۔ او ہو امی، کسی مردے کی ہڈی ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے، میں بتاؤں کون سے حصے کی ہے؟ اور وہ والدہ کے کندھے ٹٹول کر کہتی ہے، یہ والی ہے امی۔ ویسے آپ کی ہڈی بھی بہت اچھی ہے۔ والدہ صاحبہ کو رات کو نیند بھی کم آتی ہے کہ کہیں بیٹی ان کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر تجربہ نہ کرنے لگے۔ تو اس میں جنریشن گیپ کہاں سے آ گیا؟ میں نے ناصر سے پوچھا۔ پہلے زمانے میں بھی تو لوگ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے تھے، تمہاری بیٹی نے کون سی الگ بات کی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے زمانے میں بھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کی جاتی تھی، لیکن کالج میں، لیکن گھروں میں مردے اٹھا لانے کا رواج تو نہیں تھا۔ ہے آپ کی بیٹی مردوں کو گھر لے آتی ہے، یعنی ڈیڈ باڈیز وغیرہ؟ ہاں، وہ مردوں کے اعضاء کے بارے میں اس طرح گفتگو کرتی ہے جیسے پیرس کے کسی تازہ ترین فیشن شو کا تذکرہ کر رہی ہو۔ ہمارے زمانے میں تو بچے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے شعبے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو بچے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کون سے شعبے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ 5 سال بعد اگر پاس ہو جاتا تھا تو بتا دیتا تھا کہ ابا جی میں انجینئر ہو گیا ہوں یا ڈاکٹر بن گیا ہوں، اور ابا جی کہتے تھے شاباش بیٹے، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم نے میرا نام روشن کر دیا۔ اب نام روشن کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ بے شک میری بیٹی میڈیکل میں خوب محنت کرے، لیکن یار ذرا الگ ہو کر کرے، ہمیں تو اس میں شامل نہ کرے۔ ناصر بھائی، ان زمانوں میں تعلیم صرف اجتماعی طور پر اور پورے معاشرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناصر بھائی، ان زمانوں میں تعلیم صرف اجتماعی طور پر اور پورے معاشرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تم شکر کرو کہ تمہاری بیٹی ویٹنری کالج میں داخل نہیں ہوئی، ورنہ میں ایک ایسے طالب علم کو جانتا ہوں جو دنیا جہاں کے کتے اور بلیاں اٹھا کر گھر لے آتا ہے اور ان پر تجربات کرتا رہتا ہے۔ تمہارے گھر میں تو پھر انسانی ہڈیاں آتی ہیں۔ لیکن یار، اس نئی نسل کو ڈر نہیں لگتا؟ 3 روز پیشتر میری بیٹی کالج سے آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ابو مجھے مبارکباد دیں، آج میں نے ایک مردے کا پورا بازو کاٹ کر اسے کھولا ہے۔ ایسے حیران کن سسٹم کو دیکھا ہے کہ اللہ تیری شان، اور میرے پاس ایک انگلی بھی ہے، اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو، اور ہاں انگلی میں ایک انگوٹھی بھی ہے پیتل کی۔ اب تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں، کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ بیٹی پاس سے گزرے تو اس سے فارمولین کی بو آتی ہے جس سے مردہ جسم کو خراب ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بیٹی کالج سے واپسی پر ہم سے بغل گیر نہ ہو۔
اس کا واحد حل یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کالج سے اٹھا لیں اور کسی سلائی کڑھائی کے اسکول میں داخل کرا دیں۔ نہیں، اس نے ہماری خواہش کے مطابق ہی FSC میڈیکل کا امتحان دیا تھا۔ اب کس منہ سے کہیں کہ بیٹی ہم ان انسانی ہڈیوں سے خوف زدہ ہیں اور وہ ہمارا کہنا کہاں مانے گی؟ میں نے کہا تھا نا کہ جنریشن گیپ ہے۔ ہمارے زمانے میں ابا جی پوچھتے تھے بیٹا ان دنوں کیا پڑھ رہے ہو؟ ہم کہتے تھے ابا جی اکاؤنٹنسی۔ وہ کہتے تھے چھوڑ دو، قانون پاس کرو۔ ہم قانون میں داخلہ لے لیتے تھے اور فیل ہو جاتے تھے، لیکن والدین کا دل نہیں توڑتے تھے۔ نئی نسل کو مشورہ دے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تھیوریز آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے انہیں واقعی پتہ ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ایک دوست کے بیٹے میرے پاس آئے۔ میں نے پوچھا بیٹے ان دنوں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جینیٹک انجینئرنگ کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ اب میں نے سول میکینیکل اور الیکٹریکل انجینئر کا تو سن رکھا تھا، لیکن یہ والی انجینئرنگ کا پتہ نہیں کیا بلا تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا انکل بس یوں سمجھیے کہ انسان مینوفیکچر کرنے کا علم ہے۔ انسانی کان وغیرہ تو چوہوں پر اگاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعلیم مکمل ہونے پر کوئی انسانی ہاتھ وغیرہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یار میں پھر پوچھتا ہوں نئی نسل کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے ناصر کو ایک پرانا قصہ سنایا۔ بہت برس پہلے میڈیکل کے چند طالب علموں کے درمیان خوف کے بارے میں بحث چھڑ گئی کہ بے شک انسان مردہ ہو لیکن اس سے خوف تو آتا ہے نا۔ ایک طالب علم نے زور دے کر کہا کہ بالکل نہیں، مردوں سے کیا ڈرنا۔ فیصلہ ہوا کہ یہ طالب علم رات کے 12 بجے مردہ خانے میں جائے گا اور مردہ نمبر 9 کے اسٹریچر پر ایک عدد لڈو رکھ کر واپس آ جائے گا۔ صبح سویرے چیک کر لیا جائے گا کہ واقعی اس نے ڈرے بغیر وہاں لڈو رکھا یا نہیں۔ اس دوران مخالف پارٹی نے یہ بندوبست کیا کہ مردہ نمبر 9 کو وہاں سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دیا گیا اور اس کی جگہ ایک طالب علم چادر تان کر لیٹ گیا۔ رات 12 بجے خوف زدہ نہ ہونے والے صاحب مردہ خانے میں داخل ہوئے اور مردہ نمبر 9 کے اسٹریچر پر ابھی لڈو رکھنے کو تھے کہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا آہا جی ہم لڈو کھائیں گے۔ شنید ہے کہ وہ صاحب حرکت قلب بند ہونے سے فی الفور انتقال کر گئے۔ ناصر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ یہ پرانے زمانوں اور اچھے وقتوں کا قصہ ہے۔ اب اگر مردہ اٹھ کر یہ کہے گا کہ آہا جی ہم لڈو کھائیں گے تو آج کی نسل کا طالب علم کہے گا مردہ بن مردہ، لڈو کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور وہ لڈو خود کھا جائے گا۔ بس یہی ہے جنریشن گیپ۔